السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی گر نہ جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، بآواز بلند درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ نئے سال یعنی 1444 ہجری کہ پہلے جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں تشریف لائے۔ دعا کریں کہ مولا کریم ہم تمام کی حاضری کو قبول عطا فرماوے، اور اس ماہ محرم کے صدقے، کربلا والوں کے صدقے پورے سال ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں نے گزشتہ جمعہ اہل بیت کی فضیلت سماعت کی تھی، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی کچھ فضیلتیں آپ لوگوں نے سنی۔ حق تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا بیان کرنے سے پہلے فضیلت حسین کا دماغ میں آنا ضروری ہے، اور فضیلت حسین سے پہلے فضیلت صحابہ کا سننا ضروری ہے، اور فضیلت صحابہ سے پہلے فضیلت مصطفیٰ سننا ضروری ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ آپ کو بالتفصیل ساری باتیں بتائی جائے۔ حق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں جن کی تم اقتدا کرو کامیاب ہو جاؤ۔ اگر بات آتی ہے ہمیں خلفاء کی، تو خلافت میں جب تک کہ چاروں خلفاء کا ذکر نہ ہو جائے وقت تک کہ خلافت کا باب مکمل ہوتا نہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، اور اس حدیث پاک کے ضمن میں آپ خلفائے اربعہ کی عبقریت، خلفائے اربعہ کی صداقت، حقانیت اور ان کے عالی مرتبت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارا ذخیرہ لا کے رکھ دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں مدینۃ العلم ہوں، علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت میں صدیق کو جھٹلا دوں، ایسا نہ ہو اہل بیت کی محبت میں فاروق اعظم کی گستاخ بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرے اہل بیت کی محبت میں عثمان غنی سے عداوت مول لے لو، بلکہ آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، حضرت عمر اس کی دیوار ہے، حضرت عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کے دروازے ہیں۔
पता ये चला कि बाबे नबूवत फरमा ये रहा है कि लोगों इस जगह पर कामयाब तुम उसी वक्त हो सकते हो जब सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का नगीना दिल में बसा लोगे, फारूक आजम के मोहब्बत के जौहर भी दिल में बसा लोगे, उस्मान गनी के मोहब्बत भी दिल में बसा लोगे, और मौला अली की मोहब्बत अगर दिल में बसाओगे तब कामयाब हो। इसलिए कि हजरत मौला अली की फजीलतों में से फजीलत है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला हजरत अली को मुबारकबादी पेश करते हैं। अली तुम्हें मुबारकबादी। तो हजरत अली ने कहा कि हमें किस बात की मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, किस चीज की मुबारकबादी आप हमें पेश कर रहे हैं? तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि प्यारे आका से मैंने सुना, मैंने हुजूर से सुना है कि अली जन्नत के दरवाजे पर होंगे और अली जिसको चाहेंगे जन्नत में दाखिला ले लेंगे। अब हजरत अली भी हैं, कहते हैं ए अबू बकर आपको भी मुबारकबादी हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा हमें किस चीज की मुबारकबादी दे रहे हैं? तब कहा कि मैंने आका से सुन रखा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया है ओ अली जिस वक्त तुम जन्नत के दरवाजे पर होगे और जन्नत में जाने वालों में से जो सिद्दीक अकबर का मुहिब होगा, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत दिल में रखने वाला होगा, उसको तुम दाखिला की इजाजत देना, और जो सिद्दीक अकबर से अदावत रखेगा, बगावत रखेगा, उसे जन्नत में जाने न देना। लिहाजा है अबू बकर तुम्हें मुबारक हो कि जन्नत के दरवाजे पर मैं तो खड़ा रहूंगा, लेकिन जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी उसी पर मैं प्रूफ लगा दूंगा कि तुम जन्नत में जा सकते हो। तो हजरात सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हमें दिल में ऐसी होनी चाहिए जिस तरह हजरत अली ने अव्वल खलीफतुर रसूल माना है तो हमें भी मानना है। खैर हजरत अली की फजीलत तो अपनी जगह, सहाबा की फजीलत आप लोगों ने समाप्त किया। आइए मैं करबला का सफर करा दूं आप लोगों को। सुनने का जिगर है, दिल थाम के सुनना। एक मर्तबा आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। एक शेर एक मतलब मुरादा करें। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार। अगर बोलने वाली कौन हो तो बोलो सुभान अल्लाह। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। अरे शेर मुलादा कर ले ताकि करबला का सफर आसान हो जाए। थर्रा गए यजीद के सभी लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सभी लश्करों सिपाह। अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, और दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, जान है तो जहान है, हम मर जाएंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इमाम हुसैन ने फतवा जो दिया है, फतवा देखे लोगों, जान है तो जहान है, लेकिन इमाम ने कहा नहीं, जान दे करके जहान है कि मैं लुट चुका हूं लेकिन कयामत तक के मेरा नाम जिंदा रहे। और मादूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवगा थी जाते हसनैन, तमसील ने इस साये के दो हिस्से की, साये मुस्तफा, तमसील ने इस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने तो आधे से हुसैन, आधे से हसन बने तो आधे से हुसैन,
اور یہ شہادت کی الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان بننا. اور آؤ بھارت کے خواجہ اہل سنت کے راجا حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں 2 شعر کہا ہے. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین. او حسین تم ہی شاہ ہو، اے حسین تم ہی بادشاہ ہو، اے حسین تم ہی دین ہو، اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو. او حسین آپ کیا ہے؟ پرسنالٹی ایک ہے، منصب کئی ہے. حسین آپ تو نبی کے نواسے ہیں نا. حسین آپ تو علی کے لخت جگر ہیں نا. حسین آپ تو فاطمہ کے لاڈلے ہیں نا. حسین آپ تو حسن کے بھائی ہیں نا. لیکن حسین بادشاہ کیسے؟ حسین شاہ کیسے؟ حسین دین کیسے؟ حسین دین کی پناہ کیسے؟ اب بادشاہ بھی ہے، آپ شاہ بھی ہیں. تو امام حسین جواب دیتے ہیں یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھنا ہے تو شمر لعین سے پوچھ لو، خولی سے پوچھ لو، یزید سے پوچھ لو کہ میں شاہ کیسے ہوں اور بادشاہ کیسے ہوں. جب یزید سے پوچھو گے تو جواب ملے گا کہ یزید امام حسین سے کرا امام ہاتھ دے دیجیے، ہاتھ دے دیجیے. حسین ہاتھی کی بات ہو تو ہاتھ دے دیتے. غور سے سننا مسلمانوں، ایک ایک بات اپنے دل کی ڈائری پہ نوٹ کرنا اگر امام حسین سے عقیدت ہے تو. حسین ہاتھی کی تو بات ہے دے دیتے، نانا کا روزہ نہیں چھوٹتا دے دیتے، ماں بی بی فاطمہ کا آستانہ نہیں چھوٹتا دے دیتے، بھائی حسن کا روزہ نہیں چھوٹتا دے دیتے، بابا علی کا آستانہ نہیں چھوٹتا دے دیتے. تو حسین کا جواب ملتا ہے لوگوں، نانا جان نے بچپنے میں ہاتھ میں دین کی امانت دی تھی اور کہا تھا حسین میں تیرے ہاتھ میں دین کی امانت دیتا ہوں، کیا تم دین کی امانت بچا لو گے؟ میں نے کہا تھا ہاں نانا جان، کعبہ چھوٹے گا دین کی امانت بچاؤں گا، مدینہ چھوڑ دوں گا دین کی امانت بچاؤں گا، مکہ سے نکلوں گا دین کی امانت بچاؤں گا، آپ کا روزہ چھوڑوں گا دین کی امانت بچاؤں گا، ماں کا آستانہ چھوڑوں گا دین کی امانت بچاؤں گا، باپ کا روزہ چھوڑوں گا دین کی امانت بچاؤں گا، بھائی حسن مصطفیٰ کا روزہ چھوڑوں گا دین کی امانت بچاؤں گا، میں کربل کو نکل جاؤں گا دین کی امانت بچاؤں گا، کربلا کے میدان میں جاؤں گا دین کی امانت بچاؤں گا. بابا جان دین کی امانت میرے ہاتھ میں آپ نے رکھی ہے، کربل میں علی اکبر کو بھیج دوں گا دین کی امانت بچاؤں گا. نانا جان اپنی جان کی قربانی دے دوں گا دین کی امانت بچاؤں گا. اسی دین کی امانت کو یزید نے کہا یزید حسین دے دو ہاتھ. امام نے کہا نہیں، نانا جان نے ہاتھ میں جو دین کی امانت دی تھی بچپنے میں نہیں دے سکتا. گویا کلیئر ہو گیا کہ حکومت میں رہنے کے باوجود یزید کہہ رہا ہے حسین ہاتھ دے دو، حسین ہاتھ دے دو، اور آپ جانتے ہیں دینے والے کا ہاتھ اوپر رہتا ہے. لہذا کلیئر ہو گیا حکومت میں رہ کر کے بھی یزید یہی کہہ رہا ہے اگر شاہ ہے کوئی تو امام حسین شاہ ہے، اگر ہے کوئی بادشاہ تو امام حسین بادشاہ ہے. او حسین تم ہی شاہ ہو، او حسین تم ہی بادشاہ ہو، او حسین تم ہی دین ہو، اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو. لیکن اے حسین کہاں تھے تو دین تھے، کہاں گئے تو دین کی پناہ ہو گئے. امام حسین کہتے ہیں جب نانا کے دوش مبارک پہ تھا تو دین تھا، جب ماں کی آنچل میں تھا تو دین تھا، جب باپ کی آغوش میں تھا تو دین تھا، جب مدینے کی فضا میں تھا تو دین تھا، جب مکے میں تھا تو دین تھا، جب طواف کر رہا تھا تو دین تھا، جب سعی کر رہا تھا تو دین تھا، جب مروہ کے درمیان تھا تو دین تھا، جب کربل میں گیا تو دین تھا، جب بابا کا امامہ باندھا تو دین تھا، رن میں علی اکبر کو بھیجا تو دین تھا، علی اصغر کی شہادت ہوئی تو دین تھا، میدان میں گیا دین تھا، کوفیوں کو مارا دین تھا، یزیدیوں کو نچایا دین تھا، جہنم واصل کیا دین تھا، نماز کا وقت تھا دین تھا، اپنے ہاتھ کو میں اٹھا کر کے ناک کے نیچے باندھا دین تھا، میں قیام میں تھا دین تھا، رکوع میں تھا دین تھا، سجدے میں تھا
لیکن جب سجدے کی حالت میں تلوار کی زد میں آ گیا تو دین کی پناہ بن گیا، تاکہ کوئی یہود یزیدی دلے یہ نہ کہہ سکے کہ میدان کربلا میں نبی کا دین کٹ گیا۔ میں کہوں گا حسین کٹ گیا ہے، نبی کا دین بچ گیا ہے۔ حسین کٹ گیا ہے، نبی کا دین بچ گیا ہے۔ حسین آپ نے دین کو تو بچا لیا۔ امام حسین کہتے ہیں ہم نے دین کو ایسا بچایا ہے، ایسا بچایا ہے کہ قیامت تک کہ اس دین پر اب آنچ نہیں آ سکتی، اس دین پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ صاحبو، آپ کبھی گنگا کنارے گئے ہیں؟ گنگا کنارے جا کر کے دیکھتے ہیں، محلات دیکھتے ہیں، محل دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا اچھا گھر ہے، کتنا نرالا گھر ہے کہ مئی جون جولائی کے مہینے میں بغیر پنکھے کا سویا جا سکتا ہے۔ اگر یہی بلڈنگ ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، لیکن اگر ندی کے کنارے ہو تو اور خوشنما ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجینئر کو بلایا جاتا ہے، وہ انجینئر پاور لگا کے بتاتا ہے کہ کس زمین پر کئی منزلہ بلڈنگ بن سکتی ہے، کہاں پہ کس طرح کی بلڈنگ بن سکتی ہے۔ امام حسین جنگ کے لیے کربلا کیوں، حرم کیوں نہیں؟ جنگ کے لیے کربلا کیوں، مدینہ کیوں نہیں؟ جنگ کے لیے مدینہ کیوں نہیں؟ تو امام حسین جواب دیتے ہیں بلڈنگ بنانے کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے، اور کربلا کی زمین ہے دین بچانے کے لیے۔ جب عالی عمارت بنانے کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے، اچھی زمین کی ضرورت پڑتی ہے، تو دین کی عمارت سے بڑھ کر کے کوئی عمارت نہیں ہے، لہذا کربلا کی زمین سے بڑھ کر کے بھی کوئی زمین نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں نے وہی دین یاد رکھا ہے، مان کے چلتے ایک بلڈنگ آپ نے بنا دیا ہے۔ بنانے کے بعد ہم گئے ہیں، ہم نے کہا حافظ طہا صاحب ہیں، ایک کمرہ آپ لیے ہیں، محسن صاحب ہیں، ایک کمرہ آپ لیے ہیں، فلاں صاحب ہیں، ایک کمرہ آپ لیے ہیں۔ میں بھی پہنچا، میں کہا ایک کمرہ ہمیں بھی دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کمرہ ابھی نہیں لیجیے، کمرہ تو میں لے چکا ہوں لیکن چابی نہیں ملی ہے، کمرے کی چابی نہیں ملی ہے، کمرے کی کچی نہیں ملی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملی ہے؟ تو کہا کہ فنیشنگ باقی ہے، بلڈنگ تیار ہے لیکن فنیشنگ باقی ہے۔ میں جب وہاں مالک جو ایم پی ہوتا اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ نقشہ بنایا ہوا ہے، انجینئر بھی کھڑا ہے، راج مستری بھی کھڑا ہے۔ انجینئر کہہ رہا ہے جہاں کھڑکی ہے بلڈنگ میں کھڑکی ہے نا، جہاں گیٹ ہے بلڈنگ میں گیٹ ہے نا۔ انجینئر کہہ رہا ہاں سب کچھ وہیں پہ ہے، سب کچھ وہیں پہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح امام حسین نے کہا کہ دین کی امانت نانا جان نے ہاتھ میں دیا تھا، جس دین کی امانت میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، زکات بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے۔ نانا جان نے کہا تھا امام بچا لو گا نا دین؟ میں نے کہا ہاں بچا لوں گا۔ مان کے چلتے ہیں آپ نے بلڈنگ بنائی ہے، بلڈنگ بنانے کے لیے اینٹیں گرائی ہے، ٹریکٹر والا آیا ہے، آنے کے بعد جب اینٹ گرا رہا تھا تو آپ نے غصے میں کہا کیوں اینٹ گرا رہے ہو؟ میں نے پیسہ بڑی محنت سے کما کر کے اینٹ گرایا ہے، لہذا تم ایسا کرو تم ہم سے 2000 روپیہ زیادہ لے لو، لیکن اینٹ کو آرام سے اتار کر کے سیٹنگ کر کے رکھ دو تاکہ ہماری اینٹ نہ ٹوٹے، اس لیے کہ بڑی محنت سے میں نے اینٹ کمائی ہے۔ اینٹ اتار دی گئی ہے، لیکن جب گھر بنایا جا رہا ہے راج مستری آیا ہے، کہیں پہ اینٹ توڑ کر کے ڈال رہا ہے، کہیں پہ سموچی اینٹ ڈال رہا ہے۔ آپ غصے میں آگے بڑھے، اور مستری کیا کر رہا ہے؟ میں نے اینٹ کتنی محنت سے منگوائی ہے معلوم ہے؟ میں نے کتنا پیسہ خرچ کر کے اینٹ منگائی ہے معلوم ہے؟ میں نے ٹریکٹر سے کیسے اینٹ اتارا ہے معلوم ہے؟ تم اینٹ کیوں توڑ رہے ہو؟ وہ راج مستری کہتا ہے سنیے آپ دوسرے چیز میں مہان ہوں گے، اپنے کام میں ماہر ہوں گے، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ یہ دیوار جو ہے آپ کی مضبوط کیسے ہوگی۔ جہاں پہ ضرورت پڑ رہی ہے بڑی اینٹ دینے کی میں بڑی اینٹ دے رہا ہوں، جہاں پہ ضرورت پڑ رہی ہے چھوٹی اینٹ کی چھوٹی اینٹ دے رہا ہوں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں پہنچا، کہا کہ میں نے دین کی عمارت تعمیر
तामीर की। जहाँ पे बड़ी ईंट की जरूरत पड़ रही थी मैं अली अकबर के दे रहा हूँ, जहाँ पे छोटी ईंट की जरूरत पड़ रही थी अली असगर को दे रहा हूँ, जहाँ बड़ी ईंट की जरूरत पड़ रही थी कासिम को दे रहा हूँ, हूर को दे रहा हूँ, अब्बास को दे रहा हूँ। दीवार मुकम्मल हो गई थी, एक जगह बाकी थी, मैंने खुद को दे दिया। दीन की इमारत की दीवार को मैंने बना दिया, मजबूत कर दिया और कयामत तक के लिए ऐसा मजबूत किया कि दीन जो हमारे सामने आज नजर आ रहा है ये हुसैन मुज्तबा का देन, करबला वालों का सदका, करबला वालों का एहसान है कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन सबका। हुसैन अगर शहीद न होता, घर घर आज यजीद होता, न जाने ये दीन होता न क्या होता। दीन मुस्तफ़ा अलैहि सलातो तस्लीम बिल्कुल मजरूह हो जाती। और मैं वाक़या करबला की तरफ जल्दी से बढ़ता हूँ। आप लोगों ने वाक़या सुना है, हजरत अमीर मुआविया है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं। खबरदार हजरत अमीर मुआविया के बारे में कोई बकना तो, इसलिए कि सहाबी जो होते हैं रसूल के प्यारे हैं। हजरत अमीर मुआविया के बारे में कोई कलाम नहीं है। अमीर मुआविया का बेटा जो लाइन यजीद है नाखल, उसके बारे में कलाम है। अमीर मुआविया की मोहब्बत देखना चाहते हो, हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है 60 हिजरी में। कितने हिजरी में? 60 हिजरी में विसाल होता है। अमीर मुआविया है, उनके पास मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का इज़ार है, सुभान अल्लाह। उनके पास मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की कमीज है, उनके पास मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के तराशे हुए नाखून मुबारक है, उनके पास मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक है, उनके पास मुस्तफ़ा के रूए मुबारक है। जब हजरत अमीर मुआविया विसाल का वक्त हुआ है तो अपने घर वाले को वसीयत किया, लोगों अगर मैं मर जाऊं तो मेरा कफन देखो कैसे देना, मेरी तदफीन कैसे करना, मुझे कैसे लिटाना। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का इज़ार मेरे पास है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की कमीज मेरे पास है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो तस्लीम की नाखून मेरे पास है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का रूह मुबारक मेरे पास है। लिहाजा अगर मैं मर जाऊं तो मुझे दफन करना, अगर कफन देना तो लिबास मुस्तफ़ा में कफन देना, इज़ार मुस्तफ़ा में कफन देना, कमीज मुस्तफ़ा में कफन देना। और अगर कब्र में लिटाने लगो तो मेरे सजदों की जगह पे, मेरे पेशानी पर, मेरे सीने पर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नाखून मुबारक रख देना, हुजूर अलैहिस्सलाम को तस्लीम की रूह मुबारक देना, मुँह मुबारक रख देना। अब कोई पूछे हजरत अमीर मुआविया, अमीर मुआविया कितनी बड़ी शख्सियत, कातिबे वही थे, वही लिखा करते थे, कुरान लिखा करते थे। लिहाजा अमीर मुआविया बख्शे बख्शाए सहाबी हैं, उनके बारे में कोई कलाम नहीं है। जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ तो उनका बेटा नाखल्फ यजीद जो है अपने आप को वक्त का बादशाह प्रोजेक्ट कर दिया, अपने आप को कहा कि मैं ही बादशाह हूँ। हर तरफ वह खत भेजना शुरू किया और कहा कि सब लोग इस खत पर बैअत करें, मेरे हाथ पर बैअत करें। हत्ता के मदीना में भी हजरत हुसैन पाक के पास खत भेजा है कि बैअत करें, जल्दी करें, मोहलत नहीं है। इमाम हुसैन ने जाना कि अगर मैं बैअत नहीं करूंगा तो गुस्से में आएगा, हमारे खिलाफ बकवास करेगा, लेकिन वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दोष के सवार कब गवारा कर सकता है? जो कुरान के खिलाफ काम करे, जो हदीस के खिलाफ काम करे, जो शरीयत के खिलाफ काम करे, जो नबूवत अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक काम न करे, उसके हाथ पर मैं बैअत कैसे कर लूं? इमाम हुसैन ने कहा कभी हमसे हो नहीं सकता है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, यजीद लईन के हाथ पर मैं बैअत नहीं कर सकता। अब हजरात गौर से सुनना मुसलमानों, अभी हजरत इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी ही से कूफी लोग खत भेज रहे हैं, ओ इमाम आपको देखने को मैं तरस रहा हूँ, आप कूफा तशरीफ ले आइए, ओ इमाम आप कूफा आ जाए, ओ इमाम आपको देखने को हम तरस रहे हैं। इमाम से सहाबा कराम ने कहा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा है, हजरत जाबिर ने कहा है, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा है, ओ हुसैन कूफी लोग वफा नहीं करते हैं, आप कूफा न जाएं, आप कूफा न जाएं, कूफी लोग 150 खत भेजा है, ओ इमाम आप मेरे पास आ जाइए। लेकिन जब यजीद सबको मजबूर किया है कि बैअत करो, तो कूफियों ने इस तरह खत लिखा, ओ इमाम अगर आप नहीं आइएगा तो हम उसके हाथ पर बैअत कर लेंगे, तो फिर ये दीन इस्लाम पर हम लोग जो अमल नहीं कर पाएंगे तो कयामत के दिन हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए। लिहाजा आ करके हमें बचा लिया जाए, आ करके हमें बचा लिया जाए। अब वही इमाम
حسین کی ذات مبارکہ ہے جو امام حسین نے رخت سفر کو باندھا ہے تاکہ قیامت کے دن میرا نانا جان پوچھے گا کہ حسین جب یزید ظلم کر رہا تھا تو تم کہاں تھا؟ جب یزید ظلم کر رہا تھا تو تم کہاں تھا؟ اب امام حسین ہے مدینہ سے سفر شروع کر رہے ہیں. کب سفر شروع کیا ہے؟ 4 شعبان کو 60 ہجری میں مدینہ سے امام حسین سفر باندھا ہے، رکھ کے سفر باندھا ہے. صاحبوں، مدینہ کی جدائیگی پر اگر کوئی آدمی آتا ہے شرط یہ ہے کہ سنی ہو، تو جتنا درد کعبے کی جدائیگی پر نہیں ہوتا اتنا مدینہ کی جدائیگی پر ہوتا ہے. اور جب ہندوستانیت کوٹ آتا ہے تو حضرت بڑی نگاہ سے دیکھتا اور کہتا ہے کاش یہ ہوائی جہاز پھر ہم کو مدینہ لے جاتا اور میں روضہ مصطفیٰ کو دیکھتا. لیکن کیا گزرا ہوگا امام حسین کے دل پر، جس امام حسین کے پاس ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہے. نانا جان کے قبر پر پہنچتے ہیں، روضہ مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں، کہتے نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے کاندھے کی سواری بنائی تھی وہ حسین جا رہا ہے. حضرات کون حسین؟ جس حسین کے بارے میں روایت ہے کہ امام حسین کو اپنے رانے مبارک پر حضور بیٹھائے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام حسین کو چوم رہے ہیں. چومتے چومتے امام حسین کو سونگھنے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حسین کو چومنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، سونگھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی پھول ہے اور اسی جنت کا یہ ایک کلی ہے. جب میں حسین کو چومتا ہوں تو نواسے کا پیار ملتا ہے اور جب حسین کو چومتا ہوں تو جنت کی خوشبو یہ ملا کرتی ہے. ایک دن امام حسین کے نانا محمد رسول اللہ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں تو حضرت فاطمہ کے گھر سے رونے کی آواز آئی ہے. حضرت امام حسین نے بی بی فاطمہ سے کہا ماں 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، کہو نا نانا جان کو جا کے کہتے ہیں کہ چولہا نہیں جلا ہے. فاطمہ فرماتی ہے بیٹا جس نانا جان کو کہو گے وہ نانا جان خوب جانتے ہیں. اتنے میں آقا آتے ہیں، کھانے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ میرے حسین بیٹا کو رلایا مت کرو، جب یہ حسین روتا ہے تو تیرے باپ محمد رسول اللہ کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، محمد رسول اللہ کو دل کی تکلیف پہنچتی ہے. وہی مصطفیٰ جان رحمت ہے جس مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابراہیم اپنے بیٹا کو بھی بیٹھائے ہیں، حضرت امام حسین کو بھی بیٹھائے ہیں. جب حضرت جبریل امی آیا ہے کہا یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جائے نواسا رہے گا. سب نے کہا تھا، فاطمہ نے کہا تھا بیٹا میرا باپ نے تمہیں بیٹا دے کر کے بچایا ہے. علی نے کہا تھا بیٹا میرے رسول اللہ نے بیٹا دے کر کے تمہیں بچایا ہے. حسن نے کہا تھا بھائی نانا نے اپنا بیٹا دے کر کے بچایا ہے. ماں نے کہا تھا بیٹا میرے باپ نے بھانجا دے کر کے بچایا ہے، لہذا دین کو تم بچانا، دین کو تم بچانا. وہی امام حسن حسین مجتبی ہے. جب آقا سجدے میں ہے، سجدے میں اپنے سر کو رکھا ہے تو حسین نے آ کر کے جب مصطفیٰ کے پشت پر بیٹھا ہے تو حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے. اتنا لمبا کیا ہے کہ کربلا کی صدائیں آواز دیتی ہے کہ مصطفیٰ نے مدینے کی سرزمین پر جو سجدہ لمبا کیا تھا حسین کے لیے، جو سجدہ لمبا کیا تھا حسین مصطفیٰ کے لیے، جو سجدہ لمبا کیا تھا فاطمہ کے لال کے لیے، جو حسین نے سجدہ ایسا کیا ہے کہ نانا جان کے سجدے کا حق ادا کر دیا ہے. اور امام حسین نے کہا ہے میرا باپ میرا نانا محمد رسول اللہ نے تو ایک اولاد دی ہے. جب کربلا میں دین کی بات آئے گی تو میں ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دوں گا، علی اکبر کو بھی دے دوں گا، قاسم کو بھی دے دوں گا، عباس کو بھی دے دوں گا. نانا جان نے ایک اولاد دے کر کے مجھے بچایا ہے، میں 72 اولاد دے کر کے نانا کے دین کو بچاؤں گا. باہر میں جو لوگ کھڑے ہیں اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اوپر میں بہت جگہ خالی ہے، آپ لوگ اوپر چلے جائیے جگہ خالی ہے. وہ حسین مصطفیٰ جس حسین مصطفیٰ علیہ السلام مدینے سے جدا ہو رہے ہیں
बाबा जान नाना जान, जिस हुसैन को आप अपने दोष पर लेकर के घूमा करते थे, एक मर्तबा हुजूर कांधे पे हुसैन को लेकर के घूम रहे हैं। किसी सहाबा ने कहा निमल मरकब, क्या बेहतरीन सवारी है। हुजूर फरमाते सवारी देख रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ कि सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है। इसी मोहब्बत की बोली हमारे इमाम ने कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ओ नाना, मदीना छोड़ रहा हूँ, जिस मदीना को देखने के लिए ईमान वाला तरफता है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नाना जान, जिस रोज़ा ही पर हमारा सब कुछ है। नाना जान, जिसको देखने के लिए मैं तरफता हूँ। नाना जान, अगर दिल तरफता है तो आ जाता हूँ। नाना जान, आखिरी सलाम ले लो मेरा। माँ के रोज़े पे पहुँचा है। माँ, हुसैन को जिस लिए तूने दूध पिलाई थी, आज हुसैन वही दूध का हक अदा करने जा रहा है। माँ, तुझे आखिरी सलाम पेश करने आया है। इमाम हुसैन ने यही अंदाज में कहा होगा, अलविदा तैबा को करता हूँ नाना, अलविदा तैबा को करता हूँ नाना, करबल के मैदान में जाता हूँ नाना, अलविदा तैबा को करता हूँ नाना, अलविदा तैबा को करता हूँ नाना, करबल के मैदान में जाता हूँ नाना, करबल के मैदान में जाता हूँ नाना। दीन नबी, दीन नबी की खातिर सर को हम कटाएंगे, दीन नबी की खातिर सर को हम कटाएंगे, मजहब इस्लाम का परचम हर सू हम लहराएंगे, मजहब इस्लाम का परचम हर सू हम लहराएंगे। सर पर कफन को मैं जाता हूँ नाना, अलविदा तैबा को करता हूँ नाना, करबल के मैदान में जाता हूँ नाना। चले हुसैन मुस्तफा, इमाम हुसैन अपने साथ कुंबा को लिया है। ये जरूरी कोई न समझे कि इमाम ने जंग लड़ने के लिए गया था, इसलिए कि अगर हमसे और आपसे जंग अगर होती है तो उसमें औरतें नहीं जाती, बच्चे नहीं जाते। लिहाजा ये नहीं कह देना कि इमाम ने जंग के लिए गया था मैदान करबला में, बल्कि इमाम ने तो दीन बचाने के लिए गया था मैदान में। इमाम ने तो लाखों तकरीरें की, लोगों मेरे खून से क्यों तलवार को रंगीन करते हो। इंशाअल्लाह शहादत हुसैन समाप्त करेंगे तब समझ में आएगा। इमाम हुसैन तो सिर्फ लोगों को दीन की दावत देने गए थे, लेकिन जब सर से पानी ऊंचा आएगा तो क्या किया जाएगा? वही किया जाएगा जो मंजूर खुदा है। अब आका अलैहिस्सलाम की ये पाले मुस्तफ़ा के नौ निहाले मक्का शरीफ तशरीफ लाते हैं। मक्का से हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने चाचा जाद भाई को कुफियों के खत पर भेजते हैं। वहां जाने के बाद हालात बहुत अच्छे हैं। वहां जाने के बाद कुफियों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैअत कर ली है। 12,000 से ज्यादा लोगों ने बैअत कर लिया है। जब मामला ठीक ठाक था तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा, और इमाम यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ के हालात कारसाज हैं, लिहाजा आप जल्दी तशरीफ ले आइए, यहाँ हालात अच्छे हैं। लेकिन हजरत नुमान बिन बशीर अभी गवर्नर था, जो इमाम हुसैन का वफादार था, खत पहुंचाया करता था। लेकिन जब यजीदी दल्लों को पता चला है कि इमाम हुसैन का नुमाइंदा आ गया है, कुफियों को अपने चंगुल में ले रहा है, तो यजीदियों ने लावो लालच में इब्ने जियाद को भेजा है। इब्ने जियाद वही इब्ने जियाद जो बसरा का गवर्नर था, अभी आकर के कुफा का गवर्नर ये नामजद कर दिया गया है। अब वही है जो लोगों को डराया है, लोगों को धमकाया है, लोगों को डराया है। कहा है लोगों तुम्हारे सर काट दिए जाएंगे, लोगों तुम्हारे
بچے کو یتیم کر دیا جائے گا، لوگوں تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، لہذا امام حسین کی بیعت توڑ دو، امام حسین کی بیعت توڑ دو۔ امام حسین کو تو خط بھیج دیا گیا ہے لیکن گورنر بھی چینج ہے۔ امام مسلم بن عقیل خبر اب بھیجے تو بھیجے کیسے امام کو کہ حالات یہاں خراب ہے۔ جب امام مسلم بن عقیل جب جس گھر میں تھے مختار بن عبید کے یہاں جب نکلے تو 40,000 آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے تو ابن زیاد کا خاتمہ کر دیتے، لیکن نبی کا نواسہ کب چاہتا ہے کہ کسی کا خون بہائے؟ انہوں نے کہا لوگوں میں لڑنے یہاں نہیں آیا ہوں، دین کی دعوت دینے آیا ہوں۔ لیکن یزیدی دلوں نے، شقی القلب لعین مردودوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے محمد اور ابراہیم، کیا گزرا ہوگا جب ان کے سامنے باپ کا جنازہ اٹھا ہوگا۔ جس کوفہ میں کوئی نہیں ہے اپنا، کوئی نہیں ہے اپنا، کوئی نہیں ہے سہارا، اس کوفہ میں نونہالوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آخر یہ کہ ان 2 نونہالوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب امام حسین جب نکلے ہیں کربلا کے لیے تو ابھی خبر نہیں ہے، راستے میں بکیر اسدی سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حسین مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ ہم لوٹ جاتے، لیکن مسلم کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ امام چلیں گے، اب ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ اب امام حسین پورے آہوتاب کے ساتھ دین کی بقا کے لیے، نانا کی امانت بچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، نماز کی روح رکھنے کے لیے، روزہ کو بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کے تقدس کے لیے۔ زمانہ وہ ہے کہ سب لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ او امام، خانہ کعبہ سے کیوں نکل رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں دنیا کے سارے حاجی آ رہے ہیں۔ امام حسین جواب دیتے ہیں حج وہ کرے جن پر حج فرض ہے۔ امام حسین نے کہا حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، 2 بار فرض نہیں ہے۔ امام نے تو 25 مرتبہ پیدل حج کر لیا ہے، پیدل حج کر لیا ہے، لہذا جن پر طواف کعبہ فرض ہے طواف کعبہ کرے، جس پر صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے وہ چکر لگائے، جسے وقوف کرنا ہے وقوف کرے۔ حسین کو تو عظمت کعبہ بچانا ہے، اسی لیے حج کرنے والے کعبہ میں آ رہے ہیں، اور حسین عظمت کعبہ بچانے کے لیے کعبہ سے کربلا جا رہے ہیں۔ اور 2 محرم الحرام کو 61 ہجری کو میدان کربلا میں امام حسین پہنچ چکے۔ اب یہاں سے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آپ لوگ 8 تاریخ کو آپ سماعت کریں گے۔ 8 تاریخ کو اپنے یہاں عشاء کی نماز کے بعد ذکر شہدائے کربلا ہے۔